بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول الہدی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہماری گزارشات اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ انسان کو مختلف اپنی زندگی کے ادوار میں مختلف قسم کے فتنوں کا سامنا رہتا ہے، اور ان فتنوں یعنی آزمائش، فتنے کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے، امتحان بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے. تو ہمارا جو فتنے کا اس وقت جو گزارشات ہو رہی تھیں وہ امتحان کی تھی کہ انسان کو مختلف امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فتنہ یعنی آزمائش یا امتحان یہ تقدیر الہی ہے، اور ہر بندے کو اس کا واسطہ رہتا ہے. اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر کی امتحانات سے. مطلب یہ کہ کبھی خوشحالی فتنہ بن جاتی ہے، کبھی بدحالی بطور فتنہ مسلط ہو جاتی ہے، کبھی مصائب و آلام امتحان بن جاتے ہیں، کبھی انعام و اکرام فتنہ بن جاتے ہیں. اسی طرح کبھی صحت اور تندرستی بطور فتنہ سامنے آتی ہے، تو کبھی کوئی بیماری فتنہ بن جاتی ہے انسان کے لیے. یہ ساری آزمائشیں، یہ سارے فتنے، یہ سارے امتحان اصل میں یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کا وفادار کون ہے اور اللہ سے بے وفائی کرنے والا کون ہے، اللہ کے دین سے کون جڑا رہتا ہے اور اللہ کے دین سے کون باغی ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر و استقلال کا کون مظاہرہ کرتا ہے، اور انعام اور خوشحالی ملنے پر، اکرام ملنے پر کون آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. فرمایا عنقریب دیہاتیوں میں سے، بندوؤں میں سے، اپنے گھروں میں بیٹھ رہنے والے، میدان جہاد میں تیرے ساتھ نہ نکلنے والے، پیچھے رہ جانے والے تیرے پاس آئیں گے اور آ کے یہ کہیں گے کہ شغلت اموالنا و اہلونا، ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے مشغول کر دیا، ہم آپ کے ساتھ میدان جہاد میں نہیں جا سکے، فاستغفر لنا، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے لیے بخشش مانگیے. اللہ فرماتے ہیں یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، جو وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا. ان کی مشغولیت گھریلو معاملات نہیں تھے،
ان کی مشغولیت ان کا مال اور جائیداد اور اولاد نہیں تھی، اصل میں ان کی مشغولیت ایمان کی کمزوری تھی۔ وہ میدان جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ کے سامنے آ کے جھوٹ بولیں گے، کہیں گے جناب ہماری یہ مصروفیت ہے، امتحان تھا۔ گرمی کی تپتی ہوئی دوپہروں میں جون جولائی کے حبس زدہ موسم میں حکم ہوا کہ جہاد کے لیے نکلو، اور جانا بھی 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنا، نکلو۔ کون اتنا لمبا سفر کرے، کون اپنے فصلوں کو چھوڑ کے جائے، پکے ہوئے باغات کو چھوڑ کے جائے، بہانہ لگاؤ۔ وہ بہانہ لگانے لگے، اللہ نے ان کی بات کھول کے رکھ دی، فرمایا جو یہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں کی یہ بات نہیں۔ امتحان میں فیل ہو، امتحان کو امتحان سمجھنا چاہیے۔ فتنے کئی طرح کے ہیں، مال اور اولاد کا فتنہ ہے، فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس مال کے پیچھے لوگ اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، سود لینے والا اور سود دینے والا مال کی آزمائش کا شکار ہے، حرام اکٹھا کرنے والا، حرام خرچ کرنے والا، حرام اپنی ذات پہ لگانے والا اللہ کی طرف سے مال کے امتحان کا شکار ہے۔ اور اولاد کی وجہ سے انسان اپنا ایمان گنوا دیتا ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی، چلو دربار پہ، چلو مزار پہ، چلو فلاں قبر پہ، وہاں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دو، وہاں غیر اللہ کے نام کا چلاوا چلاؤ، غیر اللہ کے نام کا فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، اولاد نہیں ہو۔ اولاد ہو گئی، بیمار ہو گئی، پھر ایک آزمائش آ گیا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے پیسے نہیں ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے اولاد کو کما کے کھلانے لگا، یہ امتحان ہو گیا، فیل ہو گیا امتحان۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو امتحان سمجھا لیکن اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا۔ اللہ کا حکم آیا، اولاد قربان کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دکھایا گیا، اللہ کا حکم ہے اپنی اولاد کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سوچا کہ میں یہ کروں گا تو یہ اتنی 86 یا 90 سال کی عمر میں مجھے ملنے والا یہ بیٹا ہے اور یہ بڑھاپے کا میرا سہارا ہے، میں اس کو ذبح کر دوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کوئی تعبیر نہیں کی، حکم دیکھا، پکڑ کے لٹا دی، چھری گلے پہ چلا دی۔ اب اللہ کی حکمت تھی، اللہ ذبح کروانا نہیں چاہتے تھے، اللہ تو امتحان لے رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں چند کلمات سے آزمایا، بھائی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، چند امتحانات سے آزمایا، ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، پورا ہوا۔ گویا کہ اللہ اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے اور اللہ اپنے ولیوں کو بھی آزماتا ہے اور عام لوگوں کو بھی آزماتا ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ لوگوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے اب ان کو آزمائے کہ ان کا ایمان کیسا ہوتا ہے۔ اللہ مال اور اولاد کا فتنہ، کہیں شہوات کا فتنہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ چھوٹی سی آیت ہے، انسان کو زندگی میں جتنی چیزیں درپیش ہیں نا سب کا ذکر اللہ نے کر دیا۔ فرمایا ان کی محبت، ان کی طرف رغبت، ان کی چاہت اللہ نے تمہارے دل میں ڈالی ہوئی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے حب الشہوات، ان پسندیدہ چیزوں کی محبت، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث، ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ عورت کی محبت، بچے کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، سواری کی محبت، مکان کی محبت، معاشرے میں عزت کی محبت، یہ ساری چیزیں شہوات میں آتی ہیں، یہ امتحان بن جاتی ہیں۔ کبھی انسان اپنی اس محبتوں کو پانے کے لیے، اپنی شہوتوں کو، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی حدود پامال کرنے میں مجبور کر دیتا ہے، اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں، اپنی خواہشات کو مانتا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ شہوات کی محبت ہے، پھر شبہات کا فتنہ ہے، انسان ایسی باتوں میں پڑ جاتا ہے جن کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا،
اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، اس کا معاملہ نہیں ہوتا. مثلاً جس طرح آج کل ہم پڑے ہوئے ہیں کہ شبہات کا فتنہ 1400 سال پہلے کے واقعات میں ہم آج اس کے فیصل بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کوئی مستند بات ہی نہیں آ رہی. حقیقت کیا ہے؟ لیکن ہم اٹکل پیچھے لگا رہے ہیں. ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے تو نیگیٹیوٹی لیے ہوتی ہے، جس میں منفیت کا اثر ہوتا ہے ہمیں اس پر وہ چیز اچھی لگتی ہے. ہمیں کیسے؟ یہ امتحان ہے ہمارا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی اختلافات، اجتہادی اختلافات، جو ان کی سوچ اور فکر کا اختلاف تھا، ہو سکتا ہے قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ایک بندے کی سوچ اور ہوتی ہے، دوسرے کی سوچ اور ہوتی ہے. اس پر ہم فیصل کیوں بنے ہوئے ہیں؟ شبہات کا فتنہ آج ہمیں جو ہے نا وہ یہ کس طرح تباہ کر رہا ہے. پھر علم کا فتنہ، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں سب سے بڑا عالم ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ حاضر ہے. میری بات کو نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اگر میری بات تم نے نہ مانی دین سے نکل جاؤ گے. یہ علم کا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی سادہ سی بات سمجھائی ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر صاحب علم کے اوپر بھی ایک صاحب علم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے. سبحان اللہ. کسی نے سوال کیا کہ اس وقت روئے ہستی پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہوں. ظاہر ہے آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے سچ فرمایا تھا کہ اس وقت شرعی علم کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی تھی. علم ہوتا اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، ان سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا. نبی تھے، محبوب تھے، پیارے تھے. یہ توہین نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کی طرف سے تعلیم ہے. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. اللہ اللہ ہے، معبود معبود ہے، عابد عابد ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت نہیں دیتا. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، خود ہی انہوں نے اپنی مرضی سے عذاب کی تاریخ کا اعلان کر دیا اور خود ہی نکل گئے. اللہ کی طرف سے اجازت نہیں. پھر آگے جو ہوا آپ کو پتا ہے کس طرح سمندر میں گئے، کشتی میں اترے، پھر مچھلی کے پیٹ میں اترے، پھر توبہ کی لا الہ الا انت سبحانک پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. یہ امتحان ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا ہوں. اللہ نے فرمایا چلو اٹھاؤ سامان، میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر وہ خضر کا واقعہ کس طرح کہاں سے چلے، اور اس کا خلاصہ کبھی وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہم سفر تھے ان کو بعض مفسرین نے خضر کہا، بعض نے ان کا کوئی اور نام لیا، بعض نے کہا چونکہ اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے. مفسرین نے ان کا نام خضر لکھا. انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کشتی میں جا رہے تھے تو ایک چڑیا آئی. چڑیا کشتی کے ایک کنارے پہ بیٹھی اور اس نے سمندر میں ایک اپنی چونچ ماری تو اتنا جتنا پانی آیا نا اس کی چونچ میں سمندر میں سے. جناب خضر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے میرے اور اللہ کے، میرے اور تمہارے اور ساری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا صحیح ہے جتنا سمندر سے اس چڑیا کی چونچ میں پانی آیا. اللہ کا علم یہ سمندر سے بھی زیادہ ہے اور ساری کائنات کا علم جو ہے نا اتنا سا ہے جتنا کہ چڑیا کی چونچ میں آیا. لیکن یہ علم اس وقت فتنہ بن جاتا ہے جب انسان 4 کتابیں پڑھ دیتے ہیں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، اور جو میں کہتا ہوں وہ حق پہ آتے رہتا، دوسرے کو اسپیس نہیں دیتا. یہ فتنہ ہے اس دور کا بہت بڑا. آج ہم سارے اس فتنے کا شکار ہیں. یقین جانیے میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا پہلی کلاس مدرسے کے پڑھ رہے ہیں، عربی کتابوں کے نام تک نہیں آ رہے، مصنفین کے نام تک نہیں آتے، اور وہ جناب مفتی بنے ہوئے ہیں اور ان کی کتابوں کا نام لے لے کر وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا یہ میں فلاں کتاب سے میں نے پڑھا. کیا عجیب. امام طبری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام گزرے، ان کا نام امام جریر ابن طبری. اس پہ ایک ہمارا نوجوان مفکر کہتا ہے میں نے طبری میں پڑھا ہے. میں نے اسے کہا اللہ کے بندے پہلے نام تو سیکھ لو کتاب کا، تم مفتی بنے ہوئے، عالم بنے ہوئے، فتوے دے رہے ہو.
تمہیں تو اس کا نام نہیں آتا، تمہیں اس کا نام نہیں آتا اس کا، اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ فتنہ، علم ایک فتنہ ہے جو انسان کے لیے آج بہت بڑا ہمارے لیے ایک آزمائش بنی ہوئی ہے۔ آج صحابہ کرام کو گالی کیوں دی جا رہی ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ صرف اپنے علم کے زور میں کہ جی میرا تاریخ کا علم بڑا ہے۔ بھائی تاریخ کا علم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قرآن کہتے ہیں بعد میں مسلمان ہوئے یا پہلے مسلمان ہوئے، کلہم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، تم تاریخ کو لے کے بیٹھے ہو۔ اللہ کی بات مانے، قرآن کی بات مانے، یا اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جب تم کسی معاملے میں جھگڑے میں پڑ جاؤ، تمہارا تنازع ہو جائے، تو اس بات کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ اس کے رسول کا مطلب کیا؟ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ، قرآن کہتا ہے ورضوا عنہ، قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ یہ ساری باتیں صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، وہ پاس ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے متقی ہیں، اولئک هم المفلحون، وہ سارے ہی کامیاب ہیں، اولئک هم الصادقون، وہ سارے ہی سچے ہیں۔ قرآن جگہ جگہ 700 سے زیادہ آیات ایسی ہیں قرآن کریم میں، 700 سے زیادہ، جن میں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی صداقت کا بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن کیا ہے، آج قرآن کریم کی ان آیات کو چھوڑ کر ہم تاریخی کتابوں میں لے کے بیٹھے ہیں، میرا علم پڑا ہے، میری معلومات پڑی ہیں، مجھے بڑا کچھ پتا ہے اس بات کا، مجھے بڑا علم ہے اس بات کا۔ کیا ہے کیا ہے یہ فتنہ ہے جس میں ملوث ہو چکے ہیں۔ علم کا فتنہ ہے، یہ شبہات کا فتنہ ہے۔ تاریخ کی ایک کتاب میں، ایک ہی کتاب میں 2 واقعات لکھے ہوئے ہیں، میں نے اپنی مرضی کا لے لیا، آپ نے اپنی مرضی کا لے لیا، میں نے اس پر عمارت گڑھ لی اپنے عقیدے کی، آپ نے اس پر عمارت گڑھ لی۔ صفحہ بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، مصنف بھی ایک ہے، ایک سطر میں کچھ لکھا ہے، دوسرے میں کچھ لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب قرآن کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ پیاری ہے۔ ایک علم کا فتنہ ہے، شبہات کا فتنہ ہے، ہمیں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک فتنہ جس کا آج ہمیں سامنے، وہ میڈیا کا فتنہ ہے۔ یہ بذات خود بھی فتنہ ہے، فتنوں کو پروموٹ کرنے کی بھی جگہ ہے۔ پہلے جو فتنہ 1 سال میں پورا لگ جاتا ہے تو اس کو پھیلنے میں آج 1 منٹ نہیں لگتا۔ ایک گیلا کرو، سوشل میڈیا پہ دے دو، اگر اس میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، اس میں گالی گلوچ زیادہ ہے، وہ لمحوں کے اندر ساری دنیا میں پھیل جائے گا، منٹوں میں ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ صرف ہونا کیا چاہیے؟ چٹکلے ہونے چاہیے، جھوٹ ہونا چاہیے، اور اس میں بکواس ہونی چاہیے، گالی گلوچ ہونی چاہیے، منفیت ہونی چاہیے، منفی بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے وہ کیسے پھیلتا ہے، منٹوں میں پھیلتا ہے۔ کسی نے کہا کہ سچ ابھی جھوٹے کچرا ہوتا ہے، جھوٹ سارے شہر کا چکر لگا کے جاتا ہے۔ یہ ہمارے فتنے ہیں جن کا ہمیں آج کے دور میں سامنا ہے، بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو اس کا سامنا ہے، اور ہم اس میں ملوث ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ہم سارا دھڑا دھڑ اس کو شیئر کرتے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا فتنہ، پرسوں کی بات ہے، منگل کی رات کو ایک پوسٹ چڑھی سوشل میڈیا پر، پھیل گئی کہ جناب یہ جو ٹول پلازے ہیں ان کا 125 روپے کرایہ کر دیا گیا، ٹیکس کر دیا گیا۔ پریشان اتنی پھیل گئی کہ ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی ایسا ہوگا۔ بھول کے دن ہو جانا ہوتا ہے، اندھارے سے جو وہی ریٹ تھا وہی چیز تھی، ان کو پتا بھی نہیں تھا ان کو۔ یہ ہم اس قدر پھیلتے ہیں، گالی دینی ہوتی ہے نا، ہم گالی دیتے ہیں۔ ایک بندے نے جھوٹی پوسٹ لگائی، ہم اس پر گالیاں شروع کر دی، بکواس شروع کر دی، اور اس کو شیئر کرنے لگے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے نا۔ 1400 سال پرانی کو بات کو بندہ کہتا ہے کہ جناب یہ اس طرح کر کے ہم اس کو دھڑا دھڑ شیئر کرتے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔
حضرات یہ فتنے ہیں جو ہم پر مسلط ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، ان قریب زمانے قریب ہو جائیں گے، تقارب زمان ہو جائے گا. کیا مطلب؟ جو فتنہ سال میں پھیلتا تھا لمحوں میں پھیلے گا، جو بات لوگوں تک سالوں میں پہنچی تھی اب دنوں میں پہنچے گی. یتقارب الزمان، پیارے پیغمبر نے فرمایا، ارشاد فرمایا. ہم اس کو علم کا نام دیتے ہیں. علم ہے جی، گلوبل ولیج بن گئی. آج لمحوں کے اندر ساری دنیا کی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں. یتقارب الزمان وَيَقْبَضُ الْعِلْمِ، علم اٹھا لیا جائے گا. ایک عزیز ماں وَيَقْبَضُ الْعِلْمِ، علم کم کر دیا جائے گا. علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے. آپ نے فرمایا کہ علم کتابوں سے نہیں اٹھایا جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا. علماء فوت ہوتے جائیں گے، علماء دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، اور جو جاہل لوگ ہوں گے وہ منبر و محراب کے وارث بن جائیں گے، مسند فتویٰ کے وارث بن جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آپ دیکھ لیے جو سرکاری افسر ریٹائر ہوتا ہے وہ مفسر قرآن بن کے بیٹھ جاتا ہے، وہ محدث زمان بن جاتا ہے. جو ساری زندگی نعوذ باللہ الا من صلی اللہ، سب کی بات نہیں کرتا، عموماً ایک نقشہ ہمارے سامنے، ساری زندگی رشوت سے اور فرعون بن کے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو ہی وہ الگ ہوتا ہے وہ ہاتھ میں تصویر لیتا ہے، مسجد کی اسلامی کا سر بن جاتا ہے، پھر سب پہ روک ڈالتا ہے، سارے معاملات وہ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ فتنہ ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. وَيَقْبِضُ الْعِلْمَ، علم اٹھا دیا جائے. علم اس طرح اٹھ رہا ہے. جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، دین سے لابلد، بالکل جن کو دین کی علی بے قبل نہیں پتا، وہ بھی مفتی اور وہ بھی عالم اور اسکالر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے نہیں ہے رمضان آتا ہے، جو کل تک ناچ اور گانے کی مجلسوں کے مہمان ہوتے تھے، خود ناچتے اور گاتے تھے، وہ اینکر کے روپ میں اسکالر بن کے بیٹھ جاتے ہیں. دینی اسکالر رمضان سکھاتے ہیں. یہ فتنہ ہے. یہ علامات قیامت میں سے یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. علم اس طرح اٹھتا ہے. آج ہمارے راہ اور رہنما کون ہے؟ فرمایا بتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہو جائیں گے. ویلقی الشح، اور بخیلی ڈال دی جائے گی. فتنے ظاہر ہو گئے ہیں، بخیلی اتنی زیادہ ہے. کیا بخیلی ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے محلے کے کسی غریب آدمی کا آٹے کی بوری دی جائے. دو الگ الگ عبادتیں، دو الگ الگ نیکیاں، لیکن ایسا چکما دیا جاتا ہے، لفظی چکما دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو مسجد سے دور کیا جائے، لوگوں کو مدرسے سے دور کیا جائے، لوگوں کو دین سے دور کیا جائے. خدمت خلق کے نام پہ آج سب سے بڑا فتنہ ہمارے سامنے مسلط ہے. ہماری آنکھوں میں خدمت خلق کا نام لیا جاتا ہے، اور اس سے خدمت خلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس نے کی؟ جائیے سب سے پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ تو غور سے دیکھیے، اس میں ایک بات عبادت کی ہے، باقی ساری خدمت خلق کی ہے. تحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیفہ، یہ چاروں باتیں خدمت خلق سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن خدمت خلق کا نام لے کر دین کو بدنام کر، یعنی لوگوں کی خدمت کرو، چھوڑو مدرسوں اور مولویوں کو، وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے جو ہمارے سر پہ مسلط ہے. اللہ اکبر. پھر فرقہ واریت کا فتنہ ہے. آج اس فرقہ واریت کی آڑ میں لوگوں نے دین کو بدنام کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت کی جڑ اگائی. آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری سنت ہے. اب یہاں سے ایک فرقہ پیدا، اس نے کہا جو سنت کی اہمیت کو نہیں، حدیث کیا ہے؟ ہم حدیث کو نہیں مانتے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، جو قرآن نے کہہ دیا وہ کافی ہے. اگر آپ قرآن پہ رہتے ہیں تو قرآن ثابت کرو. قرآن کس نے بتایا کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ نے جبریل ہمارے پاس تو بھیجا نہیں. 14 صدیاں ہو گئی اس قرآن کو نازل ہوئے. ہمیں کس نے بتایا کہ یہ
قرآن اللہ کا نازل کرتا وہی ہے، مزبان وہی ہے جو محمد رسول اللہ میں نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ قرآن کافی ہے تو نماز کے اوقات قرآن سے دکھاؤ، نماز کا طریقہ قرآن سے دکھاؤ، حج کا طریقہ قرآن سے دکھاؤ، زکوٰۃ کا طریقہ قرآن سے دکھاؤ، قربانی کا طریقہ قرآن سے دکھاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ اصل میں یہ بڑا آسان ہے، یہ حدیث بہت بعد میں مدون ہوئی ہے، بہت کئی سو سال بعد حدیث لکھی گئی ہے، لہذا لوگوں نے اپنے پاس سے گڑ گڑ کے اس میں ڈال دیا باتیں، اور جناب یہ سارا اگر گڑ گڑ کے ڈال دی ہے تو یہ بھی تو دیکھو نا، محدثین نے کتنی محنت کر کے تنقید کر دی ہے کہ یہ فرمان واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ فرمان آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، کتنا کلیئر کر دیا گیا۔ ایسے جیسے ایک لبرل آدمی یا ایک دشمن جو جس کے دل و دماغ میں ملک دشمنی یا اسلام دشمنی یا عوام دشمنی رسی ہوئی ہے، ایک تصویر لگاتا ہے، منفی منظر کشی تصویر میں کرتا ہے، لیکن جی ہماری دیانتداری کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر کولر پانی کا کسی نے لگایا ہے اور گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑا ہے، گلاس چوری نہ ہو جائے۔ اب ورنہ مجھے یاد بات ہے، گل تو بڑی صحیح، یہ نہیں بتاتا جو کولر لگایا وہ بھی تو پاکستانی ہے نا، کسی نے لگا کے دیا ہے، وہ پازیٹیوٹی کیوں نہیں آگے رکھتا؟ جس نے کولر لگایا ہے لاکھ روپے سے زیادہ کا کولر اس نے لگا دیا اور ہزاروں روپے بجلی کا بل دینے لگا، وہ اس کی جو مثبت رویہ ہے کہ وہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ یہ شبہات کا فتنہ، علم کے ظلم کا فتنہ اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، یہ فتنہ، ان فتنوں سے آج ہم سارے ہی جو ہے نا اس میں وہ پھنسے ہوئے۔ کیسے بچے؟ میرا آقا نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ سونے نبی کا فرمان سونے کے پانی سے بکے تو ہم ادا نہیں ہوتا۔ فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال سے جڑے رہو، ورنہ تم پر فتنن کا قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکی میں ٹوٹنے والے فتنے تم پر مسلط ہو رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنے ہیں، ہمیں فتنوں کا سامنا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کمانے کے لیے دین بیچ دیا جائے گا، دنیا کمانی ہے، دین بیچا جائے گا، اور آج دین بیچا جا رہا ہے، دنیا کمانے کے لیے دین بیچا جا رہا ہے۔ اسلامک ٹچ دیتے ہیں سیاسی لوگ بھی، اسلامک ٹچ دیتے ہیں سماجی لوگ بھی، اسلامک ٹچ دیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے دین سے تعلق رکھنے والے، ظاہری تعلق رکھنے والے لوگ بھی، کہ دین بیچا جا رہا ہے۔ یہ فتنہ ہے جو آپ پر مسلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فتنوں کا دور ہوتا ہے اس میں حق اور باطل خلط ملط ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، شور اتنا ہوتا ہے، پروپیگنڈا اتنا ہوتا ہے، جیسے آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پروپیگنڈا ہے، اچھے بڑے بندے کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی، اتنی دلیلیں وہ بھی دیتے ہیں، اتنی دلیلیں وہ بھی دیتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم دلیلوں کو، لوگوں کی دلیل چھوڑو، قرآن سے پوچھو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پوچھو۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ اگر ان سے نہیں پوچھنا تو حضرات حسنین کریمین سے پوچھو رضی اللہ عنہما۔ 20 برس تک سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کیے رکھی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما۔ تم امیر معاویہ کو گالی دیتے ہو گویا تم حضرت حسن حضرت حسین کو گالی دیتے ہو، امیر معاویہ پہ الزام لگاتے ہو، حضرت حسن حسین پہ الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایک شرابی اور زانی اور چور اور فلاں اس کی بیعت کی حسنین کریمین نے۔ کیا حضرات حسنین کریمین سے تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان سے یہ، ان کے تعلق سے یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو کچھ بھی نہیں کہا؟ یہ وہ فتنہ ہے جو ہم پر مسلط ہے، حق اور باطل خلط ملط کیا جا رہا ہے۔
جو اجتہادی اختلافات تھے، سیاسی اختلافات تھے، سوچ اور فکر کے اختلافات تھے، ان کو دین کا اختلاف بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ گمراہی ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی ومن یشرف لہا تستشرفہ۔ فرمایا عنقریب ایسے فتنے آئیں گے جن میں کھڑے ہوئے سے بیٹھا ہوا بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی نا، لمحہ فکریہ ہمارے لیے، فرمایا جو بندہ وَمَن يُشْرِكْ لَهَا تَسْتَشْرِكُ، جو ان فطروں میں جھانک کے دیکھے گا ملوث ہو جائے گا۔ کتابیں پڑھتے ہیں، میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں جی، امیر معاویہ کے بارے میں یہ باتیں لکھی ہیں سب نے، اور ہم کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے امیر معاویہ ایسے ہی ہو۔ جانتے ہو امیر معاویہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے کاتب بریت قرآن لکھنے کے لیے پیارے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، امت کے ماموں کہلائے جاتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سگی بہن حضرت امیر معاویہ کی، رشتے بھی ہیں، دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت بھی ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت نہیں مانی تو حضرت حسنین کی قبولیت بھی، کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو؟ فرمایا جو اس میں جھانکے گا، جو اس میں جھانکے گا وہ اس میں ملوث ہو جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو بچ سکتا ہے، پناہ لے سکتا ہے، اسے چاہیے کہ ان فتنوں سے بچ جائے، ان میں ملوث نہ ہو، ان میں گھر نہ جائے۔ آپ نے کہا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ میرے آقا نے 3 بار ارشاد فرمایا خوش بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچ گیا، جو فتنوں سے بچ گیا۔ پیارے پیغمبر نے تعلیم دی تحفظوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اور صحابہ کرام اللہ سے دعا مانگتے تھے اللہم انا نعوذ بک، اللہم انا نعوذ باللہ من الفتن، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں فتنوں سے ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہری طور پہ ہیں یا پوشیدہ طور پہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر ثابت قدمی کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے عقیدہ توحید پہ ثابت قدم رہے۔ آزمائشات ہے، امتحانات ہے، بیماری ہے، کم علمی ہے، مال کی کمی ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی اور آزمائش آ گئی، اللہ کی توحید پہ ثابت قدم رہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ مجھے آزما رہا ہے، اللہ میں کمزور آدمی ہوں لیکن تیری توفیق چاہیے، میں ثابت قدم رہوں گا اس آزمائش میں۔ اللہ سے ثابت قدمی مانگے، کتاب و سنت سے تمسک کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور کتاب مبین آئی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے اللہ ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، سلامتی کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو اللہ کی رضوان چاہتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے حکم سے ان کو ظلمات سے نکال کے نور میں لاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں صراط مستقیم پہ چلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین وعضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت لازم پکڑو۔ علیکم علیہا بالنواجذ وعضوا بالنواجذ، اپنے جبڑوں سے پکڑ کے رکھو، یعنی ان کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی صورت۔ یہ دین سے تمسک ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کا حکم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کوئی آپ کو آپ کے تاریخ کی کتاب آپ کے سامنے رکھے، اسے کو اس کو چھوڑو، قرآن سے پوچھتے ہیں صحابہ کون ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں ابوبکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، حسنین کریمین کون ہے، معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کون ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، حدیث سے پوچھتے ہیں، اسے تو یہ تاریخ کو چھوڑو، مجھے سے ضرورت ہے مجھے قرآن سے دکھاؤ، پھر فتنوں سے انسان بچتا ہے۔ اللہ اکبر،
اور اس سے بھی اگلی بات لیتفقہوا فی الدین، فرمایا تم میں جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، دین کی سمجھ، گویا کہ دین کے ساتھ جڑے، علم حاصل کرو دین کا۔ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے مفکرین اور مفسرین یہ دین کے داعی نہیں ہے، اصل دین کے عالم نہیں ہے، یاد رکھیے۔ دین کا عالم آپ کو وہ ملے گا جو مصلی امامت پہ بیٹھا ہوا ہے، جو ممبر رسول پہ کھڑا ہے، جو قرآن و سنت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس پہ پڑھا ہوا ہے، وہ عالم ہے۔ اس سے پڑھ کے دیکھو قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، پھر ہمیں دین کی سمجھ آئے گی، پھر ہم دین پر عمل کریں گے، پھر ہم ان فتنوں سے بچیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے یہ فتنے سب سے پہلے ہمارا ایمان چھینیں گے، ہمارا ایمان چھینیں گے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے فتنوں سے بچنا چاہیے، فتنوں سے بچنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور دین کا علم کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، بس اس کی طرف آئے، یہی اصل چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت